الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے جو فلسطین میں یہود و نصارہ کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کو تار تار کیا جا رہا ہے، دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی ان دعاؤں کو ان مظلومین کے حق میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہمارے مسلمان بھائی بہن بچے جو فلسطین میں یہود و نصارہ کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کو تار تار کیا جا رہا ہے، دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم گناہ گاروں کی ان دعاؤں کو ان مظلومین کے حق میں قبول فرمائے کہ جو اپنے ملک میں اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے بھی وہ محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ فلسطین اور اس میں جو موجود مسجد ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف رخ انور کر کے نمازیں پڑھیں اور پڑھائیں، اس مسجد کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان یہود و نصارہ نے اس مسجد میں پڑھتے ہوئے نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ آج مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم میں کسی حصے کو کانٹا چبھتا ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم غفلت کی نیند میں ابھی تک سو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر، بلکہ دور سے مسلمانوں کے بچوں کے سکولوں پر حملے کر کے ان کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمان ایک ہو جاتے تھے اور کفار کانپ جاتے تھے، آج مسلمان ٹوٹ چکے ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے روٹھ چکے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہیں، اور کفار ایک قوم ہو کر مسلمانوں پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ ایک مسلمان
100 کفار پر، 100 یہود و نصارہ پر بھاری ہوتا تھا، اور آج مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، اس طرف آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ آج کا مسلمان اور آج کا حکمران کل بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ کس منہ سے سامنا کرے گا کہ اے مالک، تیرے بندے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دینی بہن بھائی وہاں کٹتے رہے اور ہم یہاں پر عیاشیاں کرتے رہے۔ اے مالک، ہم تیری بارگاہ میں کون سا منہ لے کر آئیں گے؟ اے مسلمان، اے انسان، سوچ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے کہ تیرے بندے کٹتے رہے، تیرے مسلمان، تیرے بندے تجھ پر ایمان لانے والے، تیرے بندے فلسطین والے، تیرے بندے کٹتے رہے، ان کے بچے کٹتے رہے، ان کی عورتیں کٹتی رہیں، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، مساجد میں نمازیں پڑھنے کا سکون نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بم آ رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو بم آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے رہے؟ ہم نے عیاشیاں کی، ہم سینما گھروں کی زینت بنے، ہم عیاشی کے اڈوں کی زینت بنے، ہم اللہ کے ان بندوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، تو کل بروز قیامت کیا منہ لے کر جائیں گے؟ نہ ہمارے حکمران کیا کریں گے اس وقت؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں اور اس بات کو سیریس لیں اور اس پر توجہ کریں۔ خدارا ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑیں، جیسے کہ آج ہم فلسطین کو چھوڑ چکے ہیں۔ دبانے سے وہ بیچارے دب چکے ہیں، حکمران ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ مسلمان جن کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے، جو فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو اپنا دین اسلام کو دیکھتے ہوئے، دین اسلام کے مطابق ہمارے اوپر جو جہاد فرض ہو چکا ہے، ہماری فوج کو اس طرف بھیج دینا چاہیے، ہماری فوج کو یہ حکم دینا چاہیے کہ اس وقت تک واپس نہ آئیں جب تک فلسطین آزاد نہ ہو جائے اور اسرائیل تباہ نہ ہو جائے۔ فوج سے ہماری گزارش ہے کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہو کر، ایک قدم ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مسلمان ایک ہو گیا تو وہ دن دور نہیں کہ پوری دنیا پر مسلمان حکومت کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا فلسطین سے، ہمارا بیت المقدس سے، ہمارا ان تمام مسلمانوں سے اس وقت تک رشتہ ہے جب تک یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمارا رشتہ ان سے جڑا ہے، جڑا رہے گا اس وقت تک جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں فلسطین والے بھائیوں کے ساتھ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ان کو آزادی عطا فرمائے۔ ہم اب اور کچھ کر تو نہیں سکتے، اے مالک ہم بے بس ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری شان بہت بلند ہے، تو چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، تو چاہے تو 313 سے ہزاروں کو مروا اور بھگا سکتا ہے۔ اے مالک ہم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ دیتے ہیں، اے مالک
ہم تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطین والے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما۔ اے مالک مجاہدین کے حوصلے بلند فرما، مجاہدین کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا فرشتوں کی مدد ان تک پہنچا جس طرح سے تو نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے۔ آج مسلمان تیری اور تیرے فرشتوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ اے مالک و مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں ان تمام مسلمانوں کی جو جہاں بھی ظلم کا شکار ہیں، خاص طور پر فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔